جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی بے مثال ہے۔ کلام پاک پر غور و فکر انسانیت کی معراج ہے۔ اس کی روشنی میں اپنی شخصیت کی تعمیر و تشکیل بڑی سعادت ہے۔ اسے حاصل کرنا دانش مندی اور اس کی ہدایت پر چلنا کامیابی کی ضمانت ہے۔ چاہے ہم دنیا کے تمام علوم پر مہارت حاصل کر لیں، لیکن اگر ہم نے قرآن حکیم کو سمجھ کر نہیں پڑھا تو ہم علم حقیقی سے محروم رہے۔ علم کا سرچشمہ قرآن حکیم ہے۔ یہی ہماری علمی پیاس بجھا سکتا ہے، اور اسی کی تعلیمات پر چل کر ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ اور لگن پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور و فکر کرنا ہے، تو ہمیں یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے۔ ایک عام مسلمان اور قرآن حکیم کے درمیان حائل دیوار کی ایک بڑی وجہ یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن حکیم کا سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ کام صرف علماء ہی کر سکتے ہیں۔ عام آدمی کے لیے بے سوچے سمجھے تلاوت کر لینا کافی ہے۔ مزید چند دینی کتب پڑھ لی جائیں تو حصول علم کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوع انسان کے لیے ہدایت و رہنمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اسے بنایا ہے۔ اگر ہم اسے سمجھنے کی سنجیدہ کوشش کریں تو اس سے بنیادی رہنمائی اخذ کرنے میں کوئی مشکل محسوس نہ ہوگی۔ اگر ہم قرآن مجید سے احکام کو سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن مجید کے الفاظ جو ہم پر اثر کرتے ہیں وہ انسانی الفاظ نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا از حد ضروری ہے۔ ہمیں اس سے آگاہی کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ پھر یہ کہ دنیا کی مختلف زبانوں خصوصاً اردو میں قرآن حکیم کے تراجم کی کمی نہیں۔ گزشتہ 200 سالوں میں بہت سے اہل علم نے اپنے اپنے انداز میں بہترین ترجمے کیے ہیں جو نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ یقیناً ان تراجم کی مدد اور کچھ کوششوں سے بھی قرآن تعلیمات سے آگاہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہم بچوں کو دنیاوی علوم پڑھانے کے لیے تو بے دریغ پیسے خرچے کرتے ہیں، مگر ان کی تعلیم قرآن پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ہمیں چاہیے کہ بچوں کے لیے قرآنی تعلیم کا انتظام کریں اور بھرپور دینی لگن سے بچوں کو پڑھائیں تاکہ قرآن پاک کی روشنی میں وہ دنیا میں کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی سرخرو ہوں۔ یہ اضافی نیکی نہیں، ہم والدین کی دینی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ایسا کرنے سے محروم رہ گیا کہ نہ خود قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھا اور نہ اپنے بچوں کو پڑھایا تو اس کی محرومی پر جتنا افسوس کیا جائے کم ہے، اور اگر اسے احساس زیاں بھی نہیں تو یہ اور بھی دکھ کی بات ہے۔ قرآن فہمی سے غفلت بہت بڑی کوتاہی ہے۔ اس کا نقصان ایسا ہے کہ جس کی تلافی نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک سے محبت اور اس کے احکامات پر عمل ہی زندگی کا اصل حاصل ہے۔ ہم مقصد حیات کا شعور صرف اس صورت میں حاصل کر سکتے ہیں جب ہم سچی لگن، قلبی یقین اور محبت الہی میں ڈوب کر قرآن حکیم کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کے لیے مسلسل جدوجہد کریں، اور اپنے آپ کو ہمیشہ قرآن پاک سے جوڑے رکھنے کی کوشش میں مصروف رہیں۔ طلبگار ہیں